مقبول صاحب اچھا ٹھیک ہے نہ دے Low audio check 1 2 3 audio check. Low 1 2 3 4 audio. Low 1 2 3 audio check. Low 1 2 3 audio check. Hello. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اس پریس کانفرنس کا مقصد کل کے پی ڈی ایم کے جلسے کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا تھا. کل ہم نے یہ دیکھا کہ کل بلوچستان میں ہمارے 7 نوجوان شہید ہوئے. اس جلسے میں کوئی ذکر بھی نہیں تھا، بلکہ اس ادارے پہ جو تنقید کے نشتر برسائے گئے وہ ہم نے اور آپ نے سب نے سنا. اس گروہ کا مقصد صرف اور صرف ملک میں افراتفری پیدا کرنا ہے اور ایک ہی فارمولے پہ یہ عمل درآمد کر رہے ہیں، اور وہ ہے میں، میرا خاندان اور میری دولت. اس کے بچاؤ کے لیے یہ سارا کیمپین چلایا جا رہا ہے، جس میں کہ کبھی الیکشنز کے بارے میں بات ہوتی ہے لیکن کوئی ثبوت نہیں دیے جاتے، اور ایک ایسا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں اور ایسی تجاویز دے رہے ہیں جس سے کہ ایک الیکٹڈ حکومت، ایک جمہوری طریقے سے الیکٹڈ حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے گرایا جائے، پھر ان کو لایا جائے اور اس کے بعد پھر ادارے نیوٹرل ہو جائیں. یہ لب لباب ہے ان کی ساری چیخ و پکار کا. اور دوسری طرف جمہوری حکومت سے پہ ایسا پریشر ڈالنا جس سے کہ ان کو اپنے کیس میں آسانیاں ملیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو جس طرح کے تقاریر وہاں پہ کی گئیں اس پہ میرے کولیگز روشنی ڈالیں گے، لیکن یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ جو کل کا جو جلسہ تھا، جو کہ
بے نظیر شہید کی برسی تھی، اور برسی کا جو ہمارے کلچر میں رواج ہے کہ اس میں دعا ہوتی ہے اور کوئی ایسی باتیں نہیں کی جاتی، اس کو ایک سیاسی اکھاڑا نہیں بنایا جاتا، تو ہمارے حساب سے تو کل محترمہ بے نظیر بھٹو شہید وہ مر چکی ہیں، کیونکہ ان کے اور ان کے والد صاحب کے مزار پہ جس طرح کا ان کے دشمنوں کو لا کے بٹھایا گیا، وہ لوگ جنہوں نے کہ ساری عمر بے نظیر بھٹو کو تکالیف دیں، ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار تک پہنچانے میں سہولت کار بنے، آج وہ باہوں میں باہیں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس پہ مزید بات کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا فیصل کو کہ وہ بات کریں۔ شکریہ شبلی صاحب، شکریہ آپ لوگوں کا۔ دیکھیں جی، کل آپ نے ایک گڑھی خدا بخش میں ایک مریم نواز کی گردن سے جو بیماری اور ان کے دماغ تک جا چکی، ایک فرسٹریشن، ایک بیچارگی اور ایک پریشانی اور ایک رونا دھونا جو اس نے مچایا ہوا ہے اقتدار کی بھوک کے اندر، کچھ سوالات اور کچھ چیزیں انہوں نے پیش کی قوم کی خدمت میں ایز یوزول جھوٹ اور فریب کے ساتھ، ان کا جواب دینا ضروری تھا۔ مریم نے کہا، مریم سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے، کس کے تحت تمہیں لیڈر مان لیں، تم نے کیا جد و جہد کی ہے، کیا تم نے کبھی ٹوسٹ کے اوپر مکھن لگایا، کیا تم نے کوئی جد و جہد کی، کوئی جمہوریت کے لیے کام کیا، یہ کون سی میرٹ ہے جس کے اندر 70 سال کے لوگ، 65 سال کی عمر کے لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے غلاموں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ مطلب انسان کی اپنی بھی کوئی شناخت ہوتی ہے، چھوٹی بڑی شناخت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن شناخت تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے، لیکن یہ ملازمین کا جو ٹولہ ہے اور کنیزوں کے ساتھ ایک پریٹینشیس عورت لیڈر بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ اپوزٹ لیڈر ان کا چچا ہے، استعفے وہ مانگ رہی ہیں۔ بھائی استعفے تم مانگو، چچا مانگے، استعفے تو دو نا، اگر بلائیں گے تو آؤ گے، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تو ایک تو یہ کہ میرٹ کدھر کھڑی ہے، لوگ اس کو کس طرح لیڈر ماننا چاہتے ہیں، لیڈر بنانا چاہتے ہیں، اور جو لوگ پیچھے کھڑے میں ہاتھ باندھ کے ان کا کیا کنسرن ہے، کیا قصور ہے، یا وہ پیدا ہی غلام ہوئے تھے اور ملازم ہیں اور ملازم ہی رہیں گے اور آگے بھی دنیا سے بھی ملازمت کرتے ہوئے نکل جائیں گے۔ پھر کہا الیکشن چوری ہو گئے، 2.5 سال بعد الیکشن چوری کی بات آئی تو بھائی ثبوت دو الیکشن چوری ہونے کے، الیکشن رگ ہوئے تو اس کی ثبوت دو۔ الیکشن کمیشن کیوں نہیں گئے، ٹریبونلز پہ کیوں نہیں گئے، کورٹوں میں کیوں نہیں گئے؟ 13 اور 18 کا کمپیریزن کریں تو آپ کے سامنے ہے پٹیشنز، جو پٹیشن 40 لگی آج 18 کے الیکشن میں، اس میں 20 تو پی ٹی آئی کی ہے، اور اس سے پہلے 140 لگی، تو کمپیریزن تو آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ اچانک سے 2.5 سال میں ایسا کیا ہوا ہے، کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا؟ تیسری چیز یہ کہ آپ پیناما کے اندر مریم نواز، مریم صفدر، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، بینیفیشری اونر تھی، ان کا جواب آج تک آپ نے نہیں دیا، اور آپ بھری پھر رہی ہیں ایک ساہوکار شریف زادے فرشتے جو سیاست کرنے آ گئے۔ ایک تو اس کا جواب، اور میں پھر یاد دلاؤں گا کہ استعفے کب دے رہے، مہینوں گزر گئے، سال یا بتا دیں کون سے سال میں استعفے آئیں گے۔ پھر کہا، فرمایا کہ جی سیچنڈ کے اندر فوجی اپنی جانیں قربان کرتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی، وہ گھر میں روٹی کیسے کھلائیں گے۔ تو بے شرمی کی حد، یاد دلاتا چلو قوم کو کہ یہ وہی سیچنڈ پہ فوجی کھڑے ہیں جو ہمارے محافظ ہیں اور انڈیا کے 8 مارتے اور 4 اپنے شہید کراتے ہیں اور گولیاں سینے پہ کھا رہے ہوتے ہیں، اور اسی وقت اسی دشمن ملک کا مودی آتا ہے، آپ کی گاڑی میں بیٹھتا ہے بغیر ویزا کے، آپ کے باپ کا ملک سمجھ کے، اور مریم کی بیٹی کی شادی اٹینڈ کرتا ہے۔ تو اس وقت سیچنڈ کے فوجی جوان کیا سوچ رہے ہوں گے، اس کا جواب پاکستانیوں کو کب اور کون دے گا؟ پھر کہا کہ جی پاشا صاحب نے پاکستان کا کچرا جمع کر کے پی ٹی آئی بنائی، تو بتانا بھول گئیں کہ گندی نالی کی غلاظت جنرل جیلانی اور ضیاء الحق نے پسند کی نواز شریف کے روپ میں، اور بے شرمی اور بے حیائی یہ تھی کہ گندی نالی سے تو اٹھایا لیکن 25 لاکھ روپے کی رقم بھی لے آئی جائے بنانے کے لیے۔ یہ دھوکے باز آج بڑی بڑی جمہوری باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی تو بتائیں کہ ان کا باپ کا، ان کا
سیاسی ماضی کیا ہے. پھر کہا مشرف کے لیے پاکستان کے دروازے بند ہو چکے ہیں. دیکھو بند ہو چکے ہوں گے تو مشرف گیا کس کے زمانے میں تھا؟ نواز شریف کے زمانے میں، نواز شریف کی گورنمنٹ میں. اگر مشرف کے لیے دروازے بند ہو چکے ہیں، نواز شریف کے لیے بھی دروازے پاکستان کے بند ہو چکے ہیں اس مفرور بھگوڑے کے. کہا سلام ہے ان ججز کو جنہوں نے مشرف کو سزا دی. بالکل سلام ہے. تو کیا سلام ان کورٹس کو نہیں ہے جسے تمہارے باپ نواز شریف کو مفرور کنوکٹڈ چور اشتہاری کا تمہیں کنوکٹ کیا، تمہیں ڈسکوالیفائی کیا، تمہارے پورے خاندان کو مفرور قرار دیا اور تم پاکستان سے بھاگے ہوئے ہو مفروری کے اندر، چاہے وہ تمہارا باپ نواز ہو، چاہے تمہارا سمدھی اسحاق ڈار ہو، چاہے علی ڈار ہو اسحاق ڈار کا بیٹا، یا علی عمران ہو داماد شہباز شریف کا، یا حمزہ حسن حسین ہو، سلمان شہباز ہو. یہ سارے خاندان کے لوگ پاکستان میں دودھ کی نہریں بہا کر ان کوٹوں سے ہی بھاگے ہوئے ہیں نا. یہ بھی تو بتاؤ. یہ بتانا بھول گئی تم؟ تو تمہیں یاد دلاتے رہیں گے. جو تمہاری گردن ہلتی ہے، جس کا پریشانی تمہارے دماغ سے چلی گئی ہے، اس کا علاج جو بچپن میں نہیں ہوا وہ اب جیلوں میں ہوگا. اس کے بعد کہا کہ عمران خان صاحب فوج کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں. فوج کے پیچھے چھپ جاتے ہیں؟ فوج ہر ڈیموکریٹک الیکٹڈ پارٹی کے ساتھ ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو. تو آپ یہ بتائیں کہ آج ان کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ ان کو تو اپوائنٹ آپ نے خود کیا تھا چیف آف آرمی اسٹاف، ان کو تو آپ نے ایکسٹینشن خود دی تھی. تو پھر آج آپ کو تکلیف کس چیز کی ہو گئی ہے؟ جب آپ کے رشتہ دار اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے تو اعتراض نہیں کیا، کیونکہ نہ فوج کا جمہوریت میں اور گورنمنٹ میں کوئی کام ہے، نہ گورنمنٹ کا فوج کے ساتھ ان کے عام دنوں کے معاملات میں کوئی کام ہے. پیشہ ورانہ. یہ بھی آپ بتانا بھول گئی. پھر فرمایا کہ سی او ڈی میں جب میری محترمہ شہید سے ملاقات ہوئی تو میں ان کی فیملی ممبر بن گئی پیپلز پارٹی کی. بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے. سی او ڈی میں بھی تم لوگوں نے، نواز شریف نے پیپلز پارٹی کی پیڑ پہ چھرا گھوپا، دھوکہ دیا، فریب کیا، الیکشن بائیکاٹ کر کر پتلی گلی سے نکل گئے اور الیکشن لڑنے آ گئے، کیونکہ اقتدار کا جو ہوس ہے وہ اس وقت بھی ختم نہیں ہوئی. اور وہ محترمہ شہید جس کی قبرستان میں تم کل بیٹھی تھی بے شرمی کے ساتھ، تمہیں شرم نہیں آئی جب تمہارے باپ نے، نواز شریف نے اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کی، کردار کشی کی، جہازوں سے ان کی اور ان کی والدہ کے لیے باتیں کی. تم نے کہا کہ تمہارا بھی کمپیریزن بی بی کے ساتھ ہے. بی بی شہید آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی تھی، نیچرل عورت تھی، دلیر عورت تھی، ڈیموکریسی کے لیے کام کیا تھا. تم نالائق ہر کالج سے نکالی گئی، سفارشی، پوٹینشیس، سوائے کنیزوں کی واہ واہ کے علاوہ تمہیں آتا کیا ہے؟ تم نے کہا کہ کراچی میں میرے کمرے میں اٹیک ہوا. تمہیں اس وقت بھی شرم نہیں آئی کہ تم اس وقت بھی کہتی جس بیچارے شوہر نے وہ سخت ٹائم کاٹا اس کا نام لیتے ہوئے تمہیں شرم آئی؟ تم نے وہ بھی کریڈٹ اپنے کھاتے لیا اپنے باپ کی طرح. اس کے بعد آپ آ جائیں اکانومی کے اوپر. کل بڑی بڑی باتیں کی گئی. اکانومی میں بتانا بھول گئی تم کہ پاکستان کی سب سے بہترین ٹیکسٹائل پالیسی عمران خان کے اعتبار میں ہوئی. سیال کوٹ، فیصل آباد، گجرانوالہ میں پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ لیبر ملنا مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ سب 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک کام کر رہے ہیں. سٹاک ایکسچینج کو آپ دیکھیں، سیمنٹ کو آپ دیکھیں، کار مینوفیکچرنگ کو آپ دیکھیں، بائکس کو آپ دیکھیں. نیشنل بینک نے 26 بلین کا فائدہ کیا 9 مہینے میں. ایک سیاسی لون نہیں، ایک سیاسی بھرتی نہیں. عارف عثمانی اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں عمران خان صاحب کی طرف سے. یہ سب چیزیں بتانا بھول گئی تم. اور آخر میں 2 چیزیں. زرداری صاحب نے بڑی زبردست بات کی، کیونکہ پلیئر تو وہی ہیں. انہوں نے کہا میں دودھ میں سے مکھی نکال لیتا ہوں، اور اسی طرح پی ڈی ایم کو مکھی کی طرح اٹھا کے دودھ سے باہر پھینکا اور اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا اور کہا جمہوریت جو ہے وہ سب سے بڑا ریونج ہے. اس کا مطلب کوئی استعفے نہیں آنے والے. تم تالیاں بجاؤ برسی کے اوپر جہاں دعا پڑھنی چاہیے، تم ناک رگڑو،
تم پھول چڑھاؤ, تم زندہ باد کے نعرے لگاؤ پیپلز پارٹی کے. تمہاری زندگی میں اب یہی چیزیں رہ گئی ہیں. تمہارا جو خواب ہے وزیر اعظم ہاؤس کا اور تمہارے باپ کا جو مفرور ہے, جو بھاگا ہوا ہے, بھگوڑا ہے, جو اشتہاری ہے, وہ کبھی پورا نہیں ہونے والا انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تو ڈیموکریسی تو سسٹم کا چلنے کا نام ہے. اور کیوں کرے گی پیپلز پارٹی یہ کام جب سینٹ میں وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بننے جا رہی ہے, ان کا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر آنے والا ہے, وہ تمہیں پلیٹ میں تمہیں اور تمہارے باپ کی چوریوں کے اوپر تمہارا ساتھ دیں گے. آخر میں مولانا صاحب پہ آ جائیں, فضل الرحمان پہ. فضل الرحمان صاحب کو ماموں بناتے بناتے پہلے تو بڑے بنا رہے تھے, اب بچے بھی بنا رہے ہیں. بلاول صاحب خود چل کے گئے شیرپاؤ صاحب کے پاس, بینگل صاحب کے پاس, لیکن اس کو سمجھا ہی نہیں کہ اس کے پاس جا کے اس کو انوائٹ کرے. زرداری صاحب نے اوپر سے انوائٹ کیا, کیونکہ آپ کو تو پتا ہے زرداری صاحب کو کھیلنا آتا ہے. اور اس کے بعد جب نہیں بلایا تو انہوں نے کرایہ بھی مانگا کہ 7 پوسٹنگیں کر دو میرے لوگوں کی, وہ بھی نہیں کی. اور آخر میں جب وہ بھی کچھ نہیں ہو سکا اور پی ڈی ایم پٹتی پٹتی پٹ گئی, تو آپ نے ایک مولوی اپنی پارٹی سے کھڑا کر کے کہا کہ ہم جنرلوں کی اور فوجیوں کی گردنیں اڑائیں گے اور ہم ان کو الٹا ٹانگیں گے. تمہارے باپ کا ملک ہے, تم جرت تو کر کے دکھاؤ. تم فوجیوں کی اور جنرلوں کی اور فوج کی باتیں کرتے ہو, تم ایک عام آدمی کے ساتھ کر کے دکھاؤ. تمہیں اسی طرح الٹا لٹکائیں گے چوک کے اوپر, تمہیں بتائیں گے کہ گورنمنٹ کی ریٹ کیا ہوتی ہے. یہ سب باتیں میں آپ کے توسط سے کرنا چاہتا تھا, جو کل ایک جھوٹ, فریب, بےایمانی, مکاری, عیاری کے ساتھ اس گردن توڑ بیمار عورت مریم نواز نے کی. تو اس کا یہ جوابی چیزیں ہیں تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. باقی چیزیں میں فواد چودھری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آگے لے کے چلیں. ویسے تو آپ نے سارا معاملہ جو ہے وہ بڑا سمرائز کر دیا ہے. یہ سے چل رہے ہیں اور جو زیادہ تر جو گفتگو ہے وہ آپ نے اس میں بڑا اچھے طریقے سے بات کر دی ہے. دیکھیے جی, پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کا جو جلسہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے شرم اور نون لیگ کے لیے عبرت کا مقام ہے. کہ آپ دیکھیے کہ بلانے والوں کو شرم نہیں آئی کہ کن کو بلا رہے ہیں, اور جانے والوں کو عبرت آنی چاہیے تھی کہ جا کہاں رہے ہیں. 1980 سے لے کے 1979 میں جب ماشاء اللہ لگا تھا, تو وہ لوگ جنہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھیں ان میں نواز شریف صاحب کی فیملی بھی شامل تھی. میاں شریف صاحب جو تھے اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب کے دستے راست تھے, اور جب پھانسی لگی ذوالفقار علی بھٹو کو تو جو خاندان مٹھائیاں بانٹ رہے تھے ان میں میاں شریف کا خاندان بھی شامل تھا. اب وہ سارے جو مٹھائیاں بانٹنے والے تھے کل آ کر کے وہاں پہ باقاعدہ سیلیبریشنز میں شریک ہوئے, کیونکہ جس طرح شبلی فراز صاحب نے کہا کہ جس قسم کی برسی کی کل وہاں پر ایک ایونٹ ہوا, اس کو ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی ریلیجس ایونٹ, اس کو مذہبی ایونٹ تو نہیں کہا جا سکتا جس قسم کا وہاں پر انہوں نے ایونٹ کیا. پھر دیکھیے جس قسم سے کل بلوچستان میں 7 ہمارے فوجی شہید ہوئے, ایک لفظ اس جلسے میں ان فوجی شہیدوں کے بارے میں کسی نے جو ہے وہ بات نہیں کی. الٹا جو یہ سو کالڈ نام نہاد نیشنلسٹ بنے ہوئے ہیں جن کو پی ڈی ایم نے سٹیج دے دیا ہے, وہ تقریریں کر رہے ہیں پنجاب کے خلاف, آرمی کے خلاف, جوڈیشری کے خلاف, اور ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ جب وہ خود اقتدار میں تھے تو کتنا پیسہ بلوچستان میں گیا, کتنا پیسہ باقی صوبوں میں گیا. اور میں مریم نواز شریف اور شریف فیملی کا بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ جب لاہور میں ہوتے ہیں تو جاگ پنجابی جاگ, جب انٹیریئر سندھ میں جاتے ہیں تو بے نظیر بھٹو بہت اچھی تھی, جب فوج کے سامنے ہوتے ہیں تو فوج جو ہے جی وہ بڑی ہم ان کے ساتھ ہیں, اور جب نریندر مودی کے سامنے جاتے ہیں تو فوری طور کے اوپر کہتے ہیں کہ ساری جو خرابی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ فوج کی ہے. یہ گرگٹ بھی شاید اتنی تیزی سے رنگ نہیں بدلتا ہوگا جتنی تیزی سے یہ نون لیگ کی لیڈرشپ رنگ بدلتی ہے. سو پہلی تو میں یہ حیران ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں, لاہور کے جلسے میں, پھر کل کے جلسے میں مسلسل پنجاب کے اوپر
اور ایک گولہ باری کی جا رہی ہے. ان کے سٹیج کو وفاق کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. پنجاب کو لے کر کے پاکستان کی فوج کا، پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر ایک مسلسل حملہ جو ہے وہ جاری ہے. اور یہ جو دو پولیٹیکل انٹرن ہیں جو زیر تربیت، سیاسی زیر تربیت جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز اور بلاول صاحب، جو پہلی نوکری زندگی کی کرنا چاہتے ہیں بطور وزیر اعظم. آپ اندازہ لگائیے کہ مریم نواز نے زندگی میں کبھی اپنا کچن بھی نہیں چلایا. ابو کے گھر میں رہتی تھی اور ابو چلاتے تھے. اسی طریقے سے بلاول صاحب نے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا اور اپنی سی وی جمع کرا رہے ہیں کہ نہیں ہم پاکستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. اس سے زیادہ مذاق پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کی اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے؟ جب دنیا میں 2020 میں آسٹریا اور بھوٹان جیسی جو پرانی بادشاہتیں وہ ختم ہو رہی ہیں، جو بادشاہتیں ہیں ان کو ریپ اپ ہو رہی ہیں، اور یہ ہمارے ملک میں نئی بادشاہت جو ہے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں کہ دادا کے بعد ابا اور ابا کے بعد اب پوتے جو ہیں وہ تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آپ ہم نے جو ہے وہ حکومت کرنی ہے. اور پھر مخاطب کا طریقہ دیکھیے آپ. اب مریم نواز کی گردن میں جو سریا ہے وہ تو فیصل نے کافی تفصیل سے اس کو جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے اور نکالا ہے، لیکن بنیادی تمیز ہوتی ہے اپنے سے بڑوں کے بارے میں. جب آپ بات کر رہے ہیں، آپ پرویز مشرف صاحب کے بارے میں، پرویز مشرف کو آپ کیسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے تو 3 جنگیں لڑی ہیں پاکستان کے لیے. آپ نے زندگی میں کیا کیا پاکستان کے لیے؟ اور پرویز مشرف کو پھر جس طرح سے مخاطب کر رہی ہیں. اس کے بعد پرائم منسٹر کا آفس، پرائم منسٹر کا جو آفس ہے وہ کوئی مذاق نہیں ہے. آپ جس طریقے سے، جس بدتمیزی سے بات کر رہی ہیں، اصل میں ان کو جو جب سے شادی ہوئی ہے تو تابعدار کراؤڈ میں پھرنے کی عادت ہے. میں اس پہ بھی حیران ہو جاتا ہوں کہ ہمارے دوست مفتاح اسماعیل اور زبیر صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگ، مفتاح اسماعیل سے اختلاف ہو سکتا ہے ہمارا، لیکن پی ایچ ڈی ہے اکنامکس میں، وہ پیچھے بیچارہ باکسر کی طرح کھڑا ہوتا ہے. اور زبیر صاحب سندھ کے گورنر رہ گئے ہوئے ہیں. میں دیکھ رہا تھا وہ اپنا بٹ کڑائی کے اوپر پیچھے نان پکڑانے پہ کھڑے ہوئے ہیں. حیران کن ان لوگوں کا، ان کا رویہ دیکھیں. شاہد خاقان عباسی صاحب دیکھیں، ان کی جو تصویر آئی، وہ بیچارے جو ہیں وہ مین ڈور کے باہر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ کب مریم بی بی نکلے گی تو میں دروازہ کھول سکوں گا. یہ لیڈرشپ ہے. اور دوسرا اس میں دیکھیں کوئی شبہ نہیں ہے، مریم نواز کی جو لڑائی ہے وہ اپنے چچا سے اور اپنے کزن سے جاری ہے. وہ تمام ایفرٹ کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے شہباز شریف جو ہے، بلکہ میں تو اس پہ بھی تھوڑا، مجھے تو اس میں یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب جو جیل میں ہیں اس کا سب سے زیادہ فائدہ تو مریم نواز کو ہو رہا ہے. کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو لڑائی اس وقت پی ایم ایل این کے اندر جاری ہے، جو چچا بھتیجی کی لڑائی ہے، اس میں پورے ملک کو ہی انہوں نے داؤ کے اوپر لگا دیا. اور اب یہ کہہ رہے ہیں یہ جو پولیٹیکل نووسز ہیں کہ ہم فضل الرحمان صاحب جتھے لائیں گے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور ہم جناب اسلام آباد پہ جا کے چڑھائی کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو لاہور گجرانوالہ کے جلسوں سے پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ان کی کیا حیثیت اور اوقات رہ گئی ہے. اور جب استعفوں پہ آئے گی تو آپ نے دیکھ لیا کہ جن 2 ایم این ایز کو کہا کہ اسپیکر صاحب نے کہ آ کے تصدیق کر دیں، تو انہوں نے اب اسپیکر صاحب اور اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے وہ پیچھے پیچھے ہے کہ بھائی استعفے کہاں، انہوں نے آگے دوڑ لگائی ہوئی ہے. ان کو پکڑ، وہ ہاتھ میں نہیں آ رہے، پکڑ بھی نہیں آ رہے کہ بھائی جان آگے تصدیق کرے. جو مریم نواز روزانہ اتنی بڑھ کے مارتی ہیں کہ ان کے استعفے ان کے منہ پہ ماریں گے. دیکھیے استعفوں میں انٹرسٹ 3 لوگوں کا ہے، فضل الرحمان، نواز شریف اور مریم نواز. چوتھا کوئی آدمی جو سسٹم کے اندر ہے وہ استعفے دینے پہ تیار نہیں ہے، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، چاہے وہ آصف زرداری ہوں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سسٹم کے اندر رہنا ہوتا ہے اور سسٹم کے اندر رہ کے چیزیں چلتی ہیں، باہر سے چیزیں نہیں چلتی ہیں. سو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، حکومت کا ہمارا جو معاملہ ہے اپوزیشن کے لیے، وہ بچوں کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ جو پولیٹیکل انٹرنز آئے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھیں مریم نواز نے، ان لوگوں نے زندگی میں
ایک آپ نے ان سے کبھی کو پڑھی لکھی بات نہیں سنی ہوگی, انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی, ان کو اس ریجن کی ہسٹری کا نہیں پتا, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کو جب بنا تھا کن حالات میں بنا تھا, جو افغان وار اگر ہو رہی ہے اس ریجن کی امپورٹنس کیا ہے, اس ریجن کے اندر معاملات کیا ہے, اگر ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں تو اس کی ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ تو ایسے ہی جو ہے وہ سیدھے آ گئے ہیں وہاں سے, اپنے گھر سے ابو نے کہہ دیا کہ میں ذرا بزی ہوں بیٹا لنڈن میں, تو آپ وزیر اعظم کھیلیں, تو انہوں نے گاڑی میں کھیل لیتی ہوں. اس لیے دیکھیے جو سنجیدہ لوگ ہیں پی ایم ایل این کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر, ان سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, پرائم منسٹر صاحب نے ایک سے زیادہ بار یہ بات کہی ہے, ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں, ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں. ہم سنجیدہ لوگ جو ان پارٹیز میں ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں. ہم نے فورم بھی طے کر دیا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے پارلیمان فورم ہے گفتگو کا. ہم نے ایجنڈا بھی طے کر دیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر آئیں, بات چیت شروع کرتے ہیں. ہم نے ایجنڈا بھی دے دیا ہے, فورم بھی دے دیا ہے, ہم نے مذاکرات کا فارمیٹ بھی دے دیا ہے. اس کو آپ بدلنا چاہتے ہیں, آپ اپنی چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں, یو آر مور دین ویلکم ٹو ڈو دیٹ. لیکن اس کے لیے جو سنجیدہ لیڈرشپ ہے ان پارٹیز میں ان کو آگے آنا ہوگا اور چارج لینا ہوگا. بہت شکریہ سر. اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. محمد علی درانی صاحب گئے تھے شہباز شریف کے پاس ملنے, کل مریم نواز نے بھی اس کا ذکر کیا کہ بات چیت کی کوشش ہو رہی ہے. یہ گرینڈ ڈائیلاگ کی بات ظاہر ہے آپ نے اس کا آغاز کیا تھا اور اب یہ آگے بڑھ رہی ہے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ یہ محمد علی درانی صاحب جو گئے تھے یہ حکومت کی مرضی سے گئے تھے, اور اس ملاقات کا مقصد کیا تھا, گرینڈ ڈائیلاگ تھا یا یہ بھی این آر او کی کوشش؟ اس میں نا صرف ایک پوائنٹ میں آپ کو پہلے ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جو ابھی میں نے بات کی نا کہ لڑائی چچا بھتیجے کی ہے. اب آپ دیکھیں نا درانی صاحب کس کی مرضی سے جیل میں ملے ہیں, وہ شہباز شریف صاحب کی مرضی سے ان سے ملے ہیں. جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی شہباز شریف کی اور درانی کی ہوئی ہے. لیکن مریم نواز کل ساری تقریر جو ہے وہ درانی صاحب کے خلاف کر رہی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شہباز شریف کو بیسیکلی نیچا دکھانا چاہتی ہیں. اب دوسرا حصہ کہ حکومت کی مرضی سے گئے تھے یا نہیں گئے تھے, وہ شبلی صاحب ظاہر ہے ترجمان ہے. نہیں, میرا خیال ہے انہوں نے جواب دے دیا. اچھا سر یہ بتائیے گا سر, جن ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جس قیادت کو آپ زیر تربیت نابالغ سیاسی کہہ رہے ہیں, کل کو سر اگر آپ اور پوزیشن پی ڈی ایم کے ارکان بیٹھ کر نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ انہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو قیادت سنبھالے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر نیشنل ڈائیلاگ کریں گے, یا اس کے لیے آصف زرداری یا نواز شریف یا جو ہائی ان کی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ یہ بیچارے تو پانی نہیں پی سکتے اپنی مرضی سے, ان سے کیا مذاکرات کرنے. دیکھیں مریم ہو گئی, بلاول ہو گئی, یہ تو شو پیس ہے نا. جو اصل جو سب کچھ کرنے والے ہیں, فیصلہ وہ کرنے والے ہیں, وہ تو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنجیدہ لوگ جو ہیں وہ آگے آئے, اور سنجیدہ لوگ وہ ہوں گے جن کو ادھر سے بھی کوئی تھپکی ہوگی. مطلب مجھے آپ بتائیے نا, آپ کوئی فیصلے کے لیے آپ مریم نواز جو ہے ان کو کس فیصلے کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ مریم نواز یا بلاول صاحب پہ تو کوئی بھی سنجیدہ آدمی ان کے اوپر تو فیصلے نہیں چھوڑے گا نا, وہ خود کریں گے. تو جب یہ مذاکرات کی طرف بات آئے گی تو سنجیدہ لوگ سامنے آئیں گے. سر یہ فرمائیے گا جو نیشنل ڈائیلاگ کی بات آپ کر رہے ہیں, اس نیشنل ڈائیلاگ میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی, سیاسی, معاشی, اور یہ جو ایک تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہے, جو اخلاقیات کا پیمانہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے سیاست میں, اپوزیشن اور حکومت میں, اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ اس کے لیے ان بچوں کو کیسے روکا جائے گا جن کو آپ سیاسی انٹرن کہتے ہیں, اور کن سنجیدہ لوگوں کو آپ سمجھ آگے آنا چاہیے؟ تھینک یو. دیکھیں اس کا جواب میں دے دیتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیشنل ڈائیلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں, ظاہر ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں اس قسم کے آئیڈیاز آتے ہیں, آنے چاہیے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہم یہی کہتے آئے ہیں اور اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات ہوگی اس کے لیے جو سب سے موزوں پلیٹ فارم ہے وہ پارلیمنٹ ہے. اور جس طرح کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جو بھی رسپانسبل لوگ ہیں جو کہ ان کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب مریم نواز تو پارلیمنٹ میں بیٹھی نہیں ہے, مولانا فضل الرحمان تو پارلیمنٹ میں ہے نہیں, تو ان کو تو آپ آؤٹ کر دیں. ان کی پارٹی کے جو ذمہ دار لوگ ہیں, سنجیدہ لوگ ہیں, جس طرح کہا گیا, ان کے ساتھ بالکل. اور پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے کہ آپ نے اس کو کیوں ایک ایسا فورم بنا دیا ہے جس میں کہ کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے؟ اصل فورم تو وہ ہے, عوام کے نمائندہ لوگوں کا فورم پارلیمنٹ ہے.
पार्लियामेंट में आएँ, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि एजेंडा है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, बिकॉज ये कहना तो बड़ा आसान है कि जी इस हुकूमत में इस्तीफ़ा दे दें, इस हुकूमत को गिराएं। तो अगर इस हुकूमत को आप गिराना चाहते हैं तो आगे भी तो बताएं ना कि फिर क्या होगा। इलेक्शन इसी तरह होंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर होंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप जब इलेक्शन जीत जाएं तो वो इलेक्शन ठीक होंगे। जिस तरह के अभी वाडा साहब ने कहा कि वो फैसले जो जज इनके फेवर में करते हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं और जो इनके खिलाफ होते हैं वो जो है फिर ठीक नहीं होते हैं। तो इस किस्म की मैच्योरिटी, जो हमारा जो कहने का मकसद है वो ये है कि हम उन जिम्मेदार लोगों के साथ मज़ाकरात करेंगे जो कि पार्लियामेंट में हर पार्टी के नुमाइंदे हैं और मौजूद हैं, बड़ी बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग उसमें बैठे हुए हैं। तो उसके ज़रिए जो है तो डिस्कशन होगी और उस पर किसी एक कंसेंसस होगा। आपने मुशर्रफ का नाम लिया, साथ ही नवाज शरीफ का, और साथ ही बगोड़ा, बुज़दिल और इश्तिहारी करार दिया, तो ये दोनों के लिए आपने कहा या सिर्फ नवाज शरीफ के लिए? देखिए जी, सबसे पहला सवाल तो जो आपका है कि जो खाकान अब्बासी साहब का जाना है वो एक इंसान के लिए, वो दूसरों को मुशर्रफ को तो कहते ही रहते हैं, एक क्या कहते हैं इंसानी बुनियाद के ऊपर है। और मैं और मेरी गवर्नमेंट समझती है कि इंसानी बुनियाद पर जाने भी दिया गया है और खाकान अब्बासी नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा और मफरूर और इश्तिहारी नहीं बनेगा। उसकी पूरी फैमिली यहाँ है और अभी तक वो अपनी बात पे खड़ा रहा है। नंबर एक, नहीं जाना चाहिए था, जाना चाहिए था तो इंसानी हमदर्दी और इंसानी बुनियादों पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ तो हो चुकी है, हैंड हो चुका है पाकिस्तानियों के साथ। लेकिन जहाँ तक आपने भगोड़ा मफरूर इश्तिहारी का, तो मैं बड़ा उसके अंदर कैटेगोरिकली क्लैरिटी से आपको बताता हूँ कि ये बातें तो वो सारी मुशर्रफ के लिए कहती है मरियम नवाज, तो वो ये बताती कि ये भी बताती और अपने बाप का भी बताती, तो बड़ी अच्छी और ऑनेस्ट बात होती थी। क्योंकि खून में बेईमानी है, झूठ है, फरेब है, फ्रॉड है, मक्कारी अयारी है, उसे वो बाज नहीं आ सकती, खून के अंदर है इनके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि देखें, इधर उधर की बात हम आपका भी तवज्जो से वक्त ज़ाया करते हैं, बुलाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, रेजिग्नेशन दें। ड्रामेबाजी किस चीज़ की? अगर हम बुलाएंगे तो तुम आओगे, तो नवंबर था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, साल तो बता दे कौन सा है, 23 है, तो हमें कबूल है। हाँ, इमरान खान से इस्तीफा छीन लेंगे, जैसे इमरान खान सारा दिन गार्डन में बैठ के यूं पकड़ के बैठा हुआ इस्तीफा और कोई आएगा चीखता हुआ और लेके चला जाएगा। ये बावलेपन की हरकतें छोड़ें और गर्दन का इलाज कराएं, दिमाग पे चढ़ रहा है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी ये इंसानी मदद के तहत ये काम करें मरियम के लिए, क्योंकि अब वो परेशानी की उस दौराए पे जा चुकी जिससे वापसी आना बड़ा मुश्किल हो। जी सरदार साहब। सर मेरा सवाल ये है कि जो मौलाना मोहम्मद खान शिरानी की क़यादत में कल जो मखसूस सफ़ाबंदी की जा रही है मौलाना के हवाले से, तो क्या आप लोगों के कोई राब्ता चल रहा है उनको पार्टी के हवाले से, शमूलियत के हवाले से? नहीं जी, देखें, उनकी अपनी पार्टी है और ये जो भी रहनुमा उनके जिन्होंने के मौलाना फजलुर रहमान की को सिलेक्टेड कहा, मौलाना फजलुर रहमान की उन्होंने बाकी सिफात बयान की, तो ज़ाहिर है कि वो तो उनके घर के लोग हैं, तो जो भी उन्होंने बातें की हैं वो सच कही होंगी और उनका अपनी ज़ात में एक मकाम है। मौलाना शिरानी हो, चाहे हाफिज़ हुसैन अहमद हो, या और जो बाकी उनके जो सीनियर लोग हैं, वो अपनी उनकी पार्टी है, वो उन्होंने तो फजलुर रहमान को कहा है कि ये सिलेक्टेड हैं और जो असल वो जमीयत उलमा इस्लाम है वो हम हैं। तो ज़ाहिर है कि वो तो अपनी पार्टी के अंदर रहते हुए अपनी एक तशख़्ख़ुस को उभार रहे हैं। नहीं देखिए, बस जी लास्ट। साहब एक अरसे से प्राइम मिनिस्टर भी, आप भी ये कह चुके हैं कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए। इसमें किस हद तक संजीदगी है, या फिर आप कहते रहेंगे वो सुनते रहेंगे? कुछ लोगों की आप निशानदेही कर सकते हैं जिनके साथ नेशनल डायलॉग होना चाहिए, और किस बुनियाद पे हो और कब? कोई टाइम लाइन ऐसी है जो तय करें? देखिए, अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने बड़ा वाज़ेह किया है, उन्होंने कहा है कि जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं उनके साथ डायलॉग होगा।
دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا تو حکومت کا تو فرض ہے نا کہ ہم ڈائیلاگ کا راستہ اوپن رکھیں. اس وقت اپوزیشن بہت کمزور ہے, اس کے باوجود ہم اپوزیشن کو راستہ دینا چاہتے ہیں نکلنے کا, اور اس کے لیے ایجنڈا بھی ہم نے دے دیا ہے, اس کے لیے ہم نے فورم بھی دے دیا ہے, اور اس طرح انفارمیشن منسٹر صاحب نے کہا ہے پارلیمنٹ کے اندر اجلاس ہے. شکریہ جی. مس ہو گیا ایک تو تھینک یو.